باتیں تو سبھی کی ہیں. باوقار علماء کرام و جملہ حاضرین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، او کما قال صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم حضرات، یہ سنی دعوت اسلامی کا سالانہ نہایت بابرکت رحمتوں والا پروگرام ہے. اس میں ہماری آپ کی شرکت یقیناً ہماری آپ کی بڑی سعادت ہے، اور یہ شرکت ہمارے آپ کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے. میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں امیر سنی دعوت اسلامی، مخلص الدین حضرت علامہ مولانا شاکر صاحب نوری دامہ ظلہ العالی کو، اور ان کے تمام معاونین اور شرکائے کار کو، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے یہ عظیم کام کا بیڑا اٹھایا، اور اللہ نے ان کو ہر قدم پر کامیابی عطا فرمائی. گزشتہ ختم بخاری کا پروگرام تھا، اس وقت یہ درس حدیث شریف کا پروگرام ہے، درس بخاری شریف کا پروگرام ہے. آستان عالیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر فبون شریف، جو حافظ بخاری، حافظ کلام باری، حافظ دلائل الخیرات شریف، حافظ حسن حسین سیدنا سرکار خواجہ سید عبدالصمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھبونگی، جو بحمدہ تعالیٰ بخاری کی دونوں جلدوں کے مع متن و سند حافظ تھے، قرآن کریم کی حافظ تھے، دلائل الخیرات شریف کی حافظ تھے، حسن حسین کے حافظ تھے. اور انہی کے نام گرامی سے آستان عالیہ سمدیہ دارالخیر بھبون شریف منسوب ہے، اور اسی بارگاہ سے منسوب ایک ادارہ ہے جامعہ سمدیہ. یہ خادم اسی ادارے کا، اس آستان شریف کا غلام ہے، اور وہاں کے بچوں کی خدمت کیا کرتا ہوں. امیر دعوت اسلامی نے مجھے یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے مشرف میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے، اور ہماری جماعت کے تمام علماء، تمام مومنین کی عمروں میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. تو یہ خادم حاضر ہو گیا. اب کچھ دیر سرکار کی باتیں ہوتی ہیں، آئیے اپنے دل و دماغ کو مدینہ شریف کی جانب لگائیے، اور بڑے ادب و احترام کے ساتھ دونوں عالم کے آقا و مولا، پیارے پیارے داتا، ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دودھ پاک کا نذرانہ پیش کریں. بلند آواز سے سبھی حضرات پڑھیں. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیعی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بخاری شریف ہمارے سامنے ہے، جس کے بارے میں فرمایا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری. اس کتاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے. اس کتاب کو سرکار نے اپنی زبان اقدس سے اپنی کتاب فرمایا. امام بخاری کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بڑی اہمیت اور مقبولیت حاصل ہے، اور اسی مقبولیت کا ثمر و نتیجہ ہے کہ کتب احادیث کے درمیان بخاری شریف کو جو شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، دیگر کتب کو حاصل نہ ہونے پائی. اس کا سننا پڑھنا بھی بڑی پیاری بات ہے.
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نظر اللہ امرأن سمع مقالتی ووعاہ وبلغہ کما سمع کما قال۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ اس شخص کو ہرا بھرا رکھے، بارونق رکھے، سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری باتوں کو سنا اور محفوظ کیا اور جیسا سنا ویسا ہی پہنچا دیا۔ تو بحمدہ تبارک و تعالیٰ یہ علماء کی ایک جماعت موجود ہے، یہ سب سرکار کی حدیث سنتے ہیں اور سناتے ہیں، اور دعوت سنت دعوت اسلامی کی جب اجتماع ہوتا ہے مبلغین جاتے ہیں سرکار کی حدیث سناتے ہیں، تو گویا اللہ کے نبی کی یہ دعائیں ہم سب کو حاصل ہو رہی ہیں، اور اللہ کے نبی جس کے لیے دعا فرماتے تو پھر کیا کہنا۔ اب یہ بخاری شریف ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باب بدء وحی سے شروع کیا ہے، لیکن احادیث وحی سے پہلے امام بخاری نے حدیث نیت کا تذکرہ کیا ہے، تو میں بھی اسی حدیث کو سب سے پہلے تلاوت کر رہا ہوں، اور اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ دیر ہم آپ سے باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے یہ عزیز طلبہ بھی حاضر ہیں اور ہمارے تمام برادران اسلام بھی حاضر ہیں، ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع القطب بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ اس حدیث پاک کے راوی سیدنا سرکار عمر فاروق اعظم ہے۔ آئے میرے محترم، متکلم جتنا اہم ہوتا ہے بات کی اہمیت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی اہمیت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ وہی بات ہم آپ کہیں اس کی اہمیت کچھ اور سمجھی جائے گی، وہی بات مفتی شمس الدین صاحب کہیں اس کی اہمیت کچھ اور سمجھی جائے گی، اور وہی بات ہمارے امیر سنت دعوت اسلامی اپنی زبان سے اعلان کریں اس کی اہمیت کچھ اور ہوگی۔ تو راوی جس کوالٹی کا ہوتا ہے، متکلم جیسا ہوتا ہے، کلام کی اہمیت ویسی ہوتی ہے۔ اس حدیث کو سرکار عمر فاروق اعظم روایت کر رہے ہیں، ان کی اہمیت آپ جانتے ہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر جس راستہ سے گزرتا ہے شیطان بھاگتا ہے۔ جن کے ایمان لانے پر آسمان کے فرشتوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی تھی، وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ اور سرکار امام شافعی نے فرمایا کہ یہ حدیث تہائی دین ہے، اور سرکار امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ سرکار امام اعظم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے حماد، اس حدیث کی بنیاد پر سینکڑوں مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ تصوف کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی نے اب سنیے، حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے سرکار کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، میرے سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اب نیت کتنی اہم ہے، آپ نیت بھی سن لیں، کسے کہتے عقد القلب علی الفعل، دل کا پختہ ارادہ، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ نیت میں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے، نہ جہاد کرنا پڑتا ہے، نہ روزہ رکھنا پڑتا ہے، نہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، دل سے ارادہ کر لیجئے، اسی کا نام نیت ہے۔ تو نیت اسلام میں اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ نیت کی بہتری سے دنیاوی کام عبادت ہو جاتے ہیں، اور نیت کی خرابی سے عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اللہ کے نبی نے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل میں آپ نماز پڑھیں گے تو کچھ وقت جائے گا، سردی کا موسم ہے تو سردی برداشت کریں گے، دکان کا وقت ہے تو دکان چھوڑیں گے، روزہ رکھیں گے، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑے گی،
جہاد کو جائیں گے جہاد کریں گے جان کی بازی لگانی پڑے گی، حج کو جائیں گے سفر کی صعوبتیں برداشت کریں گے پیسہ بھی خرچ ہوگا، زکوٰۃ دیں گے پیسہ خرچ ہوگا، صدقات دیں گے پیسہ خرچ ہوگا، لیکن نیت میں کچھ نہیں لگتا۔ اور میرے سرکار فرماتے ہیں کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر، ایسا کیوں؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ تو علماء ہیں، یہ تو دعاؤں کی تشریف فرما ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کی دعائیں دے اور ہمارے علماء کو بے شمار مراتب و درجات سے نوازے۔ تو ہمارے محدثین فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ عمل میں ریا ہو سکتی ہے، عمل میں دکھاوا ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، یہ خیال آ گیا ذرا خوب خشوع و خضوع سے پڑھوں، لمبا رکوع لمبا سجدہ کروں، لوگ کہیں یہ نماز بڑی بہترین پڑھتا ہے، نماز بیکار ہو گئی۔ آپ نے حج کیا اس نیت سے کہ آنے کے بعد لوگ مجھے حاجی کہنے لگیں، آپ کا سفر بیکار ہو گیا۔ آپ نے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں 1,00,000 روپیہ دیا، لیکن اللہ کی رضا کی نہیں، صرف شہرت کے لیے، تو پیسہ آپ کا بیکار ہو گیا۔ تو عمل میں ریا ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے، لیکن نیت میں ریا نہیں ہوتی۔ مومن یہ باطنی چیز ہے، مومن کا دل کا تعلق رب کی ذات سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت کتنی اہمیت کی حامل ہے، میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، میرے سرکار نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و ابشارکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا کالا گورا ہونا نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری دولت نہیں دیکھتا، انما ينظر الى قلوبکم، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں، اور میں ضمنی طور پر عرض کر رہا ہوں، یہاں باوقار علماء تشریف فرما ہیں، ان کی آپ دعائیں لیجئے، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، اور آپ حضرات یہاں تشریف فرمائیں اور سے سنیں کہ جب سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو مفتی فتویٰ دے، اس کا دار و مدار نیت پر ہے، عالم تقریر کرے، اس کا دار و مدار نیت پر ہے، مبلغ تبلیغ کرے، دار و مدار نیت پر ہے، ایک پیر مرید کرے، دار و مدار نیت پر ہے، اور مرید کسی شیخ سے مرید ہو تو اس کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور اگر نیت صحیح نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر شیخ نے اس نیت سے مرید کیا کہ اسے مرید کرنے کے بعد اللہ کے دین کا پابند بنانا ہے، رسول اللہ کا متبع بنانا ہے، اس کی آخرت مجھے صحیح کرنا ہے، تو یہ مرید کرنا بھی عبادت ہے، یہ مرید کرنا بھی عبادت ہے۔ اور مرید اس لیے ہوا کہ شیخ جامع شرائط کا دامن تھام کر سچی توبہ کر کے اللہ اس کی رسول سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، شریعت کی اتباع کریں گے، اپنی آخرت کا سامان کریں گے، تو یہ مرید ہونا بھی عبادت ہے۔ اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو پیر کا مرید کرنا بیکار اور مرید کا مرید ہونا بیکار، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے میرے بھائی، اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مرتبہ ہے ہم فیصلہ نہیں کرنے پائیں۔ میں نے تو یہ حدیث میں پڑھا ہے، کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بجتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ جن کو خلق خدا کچھ نہیں سمجھتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سب کچھ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، کہ رسول اللہ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ آپ پیسہ دیجئے، تبلیغ کیجئے، فتویٰ لکھیے، تقریر کیجئے اور مسائل بتائیے، سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت میں خرابی ہے تو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ چاہے اتنا نعرہ لگائیے، چاہے فتویٰ دیجئے، چاہے کچھ کیجئے، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں قبول ہو سکتا۔ اور ہم آپ کی خدمت کو گزارش کرتے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، اللہ توفیق دے تو اللہ کی نبی کی حدیث سن کر ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کریں، اپنی نیتوں کو اصلاح کریں۔ بھائی دیکھیے، یہ ہمارا کرتا سفید ہے، یہ امامہ سفید ہے، پاجامہ سفید ہے، رومال سفید ہے، لیکن اگر دل سفید نہیں ہے تو لباس کی سفیدی سے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی کی یہی تعلیم ہے کہ مومن کو اپنے ظاہر سے پہلے اپنے باطن کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پہلے صوفیاء اکرام کی بارگاہ میں مرید ہوتے تھے لوگ، چلے کروائے جاتے تھے، روزے رکھوائے جاتے تھے، اور فاقے کروائے جاتے تھے، جھاڑو لگوائی جاتی تھی، نالیاں صاف کروائی جاتی تھی، کس لیے؟ کہ اس کی انا ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے، اس کے قلب کی اصلاح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، یہی انا ہے جس نے ابلیس کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔
پہلے اپنی اصلاح کیجیے، اپنے باطن کی اصلاح کیجیے، اور میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اگر انفاس کے باطن کی اصلاح ہو جائے تو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر اپنی جماعت کے کسی شیخ کسی عالم پر کبھی اعتراض نہیں کریں گے، کسی خانقاہ پر اعتراض نہیں کریں گے، کیوں؟ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے، اور یہی درس بھی ہے، یہی اللہ کے نبی کی تعلیم بھی ہے کہ مومن کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہمارے احوال کیا ہیں، ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کس منزل پر چل رہے ہیں، جس راستہ پر چل رہے ہیں یہ راستہ اللہ کے رسول کو پسند ہے یا نہیں، اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم وابشارکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، تمہاری کھالیں نہیں دیکھتا، انما ينظر الى قلوبکم، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ میں یہ تشریح میں ایک دو باتیں حاضر کرتا ہوں کہ امام غزالی حضرت پاک کو نقل کیا کہ دیکھیے نیت کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک قحط پڑ گیا، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، اللہ کے ایک نیک بندہ جنگل سے گزر رہا تھا، ریت کے ٹیلے پر نظر پڑی، اس نے دل میں ارادہ کیا، اے اللہ یہ جو ریت کا ٹیلا ہے اگر یہ آٹے کا ٹیلا ہوتا تو میں اسے لے جاتا، روٹیاں پکواتا، اللہ کے بھوکے بندوں کو سیر کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ندا آئی، اے بندے یہ جو آٹے کا ٹیلا نظر آ رہا ہے، یہ ریت کا ٹیلا نظر آ رہا ہے کہ آٹے کا ہوتا تو لے جاتا، روٹیاں پکواتا، میرے بندوں کو کھلاتا، اور کھلانے کے بعد تجھ کو جتنا ثواب ملتا میں نے اس نیت پر تجھ کو اتنا ثواب عطا کر دیا۔ انما الاعمال بالنیات، آپ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان اس حدیث کی وضاحت میں ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کے لیے نکلا وضو بنا کر، آپ نے سنا ہے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ مٹایا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر وہاں سے نکلا اور نیت اس نے کہیے کر لی کہ یہ راستہ میں کانٹا پڑا ہوگا تو کانٹا ہٹا دیں گے، پتھر پڑا ہوگا تو پتھر ہٹا دیں گے، کوئی نابینا مل گیا ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا دیں گے، کوئی کمزور مل گیا اس کے کام آ جائیں گے، مسجد میں جا کر ایمان والوں کو سلام کریں گے، ان سے مصافحہ کریں گے، ان کی خیریت پوچھیں گے، اور اگر میرے لائق کوئی خدمت ہوگی تو ہم کام آ جائیں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں عمل تو ایک ہے کہ مسجد تک جانا ہے، لیکن نیتیں اگر 10 کر لے گا تو اللہ 10 عمل کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اور سیدنا شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں حضرت سید محمد یسوع بندہ نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ملفوظات ہیں جوامع الکلم، میں نے اس میں ایک واقعہ پڑھا، فرماتے ہیں ایک مسجد تھی جہاں دور دراز سے لوگ نماز کے لیے سواری پر سوار ہو کر آیا کرتے تھے، سواری باہر چھوڑ دی، نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں کھٹکا لگی ہے سواری بھاگ نہ جائے، ایک شخص نے ایک لکڑی کا کھوٹا تیار کیا اور مسجد کے دروازے لا کر گاڑ دیا، اس نیت سے یہ ہمارے بھائی جب سواری پر آئیں تو اس میں سواری باندھ دیں اور اطمینان سے نماز ادا کریں، نماز میں خلل نہ ہو۔ نیت اچھی ہے نا میرے بھائی؟ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب آئے، ان کا یہاں کھوٹا کس نے گاڑ دیا، ہو سکتا رات کا اندھیرا ہو، میرا کوئی بھائی نماز پڑھنے آ رہا ہو، پیر ٹکرا جائے، گر جائے، چوٹ لگ جائے، اس نے پکڑ کے ہلایا اور اکھاڑ کر پھینک دیا۔ نیت اچھی نے حضرت شاہ فرماتے ہیں وہی ایک کھوٹا ہے، ایک نے گاڑا اور دوسرے نے اکھاڑا، لیکن اللہ کی بارگاہ سے دونوں ثواب کے مستحق ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے۔ تو ہم یہ عزیز طلبہ میرے حاضر ہیں، میں اپنے جامعہ میں اکثر اپنے طلباء سے گفتگو کرتا رہتا ہوں، وقت فوقتاً یہ بھی اس وقت حاضر ہیں، میں ان سے بھی کچھ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اپنے قلب کی آپ بھی اصلاح کریں اور ہم بھی اصلاح کریں۔ جب تک ہمارے باطن کی اصلاح نہیں ہوگی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کوئی خوب تقریر نہ سنائیے، پوری بخاری پڑھ ڈالیے، پورا قرآن سنا دیجئے اور سب کچھ کر ڈالیے، لیکن جب تک قلب کی اصلاح نہیں ہوگی نہ مرید کی اصلاح ہو پائے گی نہ پیر کی اصلاح ہو پائے گی۔ ہم سب سے پہلے اپنے قلب کی اصلاح کریں تو ہو سکتا ہے ایک عمل ہی ہماری زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہو جائے۔ میرے انما الاعمال بالنیات، تمہارے سارے اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ،
انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کر لے، چاہے مفتی ہو چاہے پیر صاحب۔ میں اب اعلیٰ حضرت ایک فتویٰ سناؤں گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک استفتاء کیا گیا کہ جب میلاد شریف ہوتی ہے تو شیرینی تقسیم ہوتی ہے، سب کو اگر 2 لڈو بٹ رہے ہوں تو نعت پڑھنے والوں کو 4 دیتے ہیں۔ ایسا کیسا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت ہماری جماعت کے بہت عظیم فقیہ ہیں، ہمارے بہت بڑے محسن ہیں، ان کے فتاوے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت نے ارشاد جواباً فرمایا اگر نعت پڑھنے والے نے یہ نیت کر لی کہ 2 لڈو تو حصے والے ہیں اور یہ 2 لڈو ہماری نعت پڑھوائی ہیں تو بس یہی 2 لڈو ہیں، آخرت میں ثواب کا مستحق نہیں ہے۔ ہماری بات آپ غور سے سنیں اور توجہ فرمائیں۔ اگر انفاس الحسن پھپون شریف سے سفر کر کے اس لیے آنا ہے کہ سنی دعوت اسلامی سے ذرا 5-10 ہزار روپیہ نذرانہ وصول کریں گے، آپ یقین کیجئے میرا سارا آنا جانا سب تباہ ہو گیا۔ انما لامرئ ما نویٰ، بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کر لے۔ اور ایک اس بات پر آپ کی نظر رہے کہ ہماری ضرورتوں کو پورے کرنے والے آپ نہیں ہیں، ہمیں رزق دینے والے آپ نہیں ہیں، ہمارا رزاق ہمارا خدا ہے اور ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہمارا خدا ہے، اور جو پوری کرنے والا ہے وہ ہماری حاجتیں جانتا بھی ہے۔ تو میری بڑی ادب بڑی محبت سے گزارش ہے اپنے تمام سامعین سے کہ ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں اور کسی کی جیب پر نظر نہ رکھیں، اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں۔ میرے بھائی، اللہ ہی سب کچھ عطا فرمانے والا ہے، اگر اس کا فضل و کرم نہ ہو، وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ فَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ رسول اللہ یہ اپنے صحابہ کو تعلیم دے رہے ہیں ہجرت کی۔ سرکار مدینہ طیبہ تشریف لائے، صحابہ بھی چل پڑے، یہاں خوب انصاران مدینہ مہمان نوازی کر رہے تھے، نذرانے پیش کر رہے تھے، کھیتی باڑی پیش کر رہے تھے، اور ایمان کی محبت میں، سرکار کی محبت میں بیویاں پیش کرنے کے لیے حاضر تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے بشری تقاضوں کو سامنے رکھا اور پیغمبر نے یہ تعلیم دی، اگرچہ اس میں اور بھی کچھ اقوال ہیں، یہ تعلیم دی کہ کہیں ان کے دلوں میں یہ خیالات پیدا نہ ہو جائیں کہ شادی کے لالچ میں اور پیسے کے لالچ میں، کھیتی باڑی کے لالچ میں وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ میں دیوا چل دیں تو یہ ہجرت بھی کریں اور ہجرت کا ثواب نہ ملنے پائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو جس نیت سے ہجرت کی ہے اس کے لیے وہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جس نے ہجرت اس لیے کی کہ مجھے رسول اللہ مل جائیں، مجھے خدا مل جائے، رسول کی اطاعت ہو، نبی کی اتباع ہو، اللہ اس کی رسول کی رضا حاصل ہو، آخرت کا سامان ہو، تو اللہ نیت یہ رہے دنیا تو مل ہی جائے گی، لیکن اس نیت کی بنیاد پر اللہ اس کی آخرت کا انتظام فرما دے گا۔ پڑھیے درود شریف سرکار بارگاہ میں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عدی بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن ابن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له صدقہ۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنی بیوی بچوں پر پیسہ خرچ کرے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے۔ ایمان والو، بیوی ہے کپڑا آپ کو پہنانا ہی ہے، بچے ہیں کپڑے پہنانا ہے، پڑھانا ہے، لکھانا ہے، کھانے پینے کا مکان کا انتظام کرنا ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، لیکن نیت ثواب ہو، اس نیت سے آپ کھلائیں پلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کا حق ہم پر نافذ ہے، تو میں اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔
تو رسول اللہ فرماتے ہیں جو اپنی بیوی بچوں پر خرچہ کرے گا اللہ اس کو اس خرچ پر صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عمرو بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليه حتى ما تجعل في فم امراتك۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے کرو گے، مکان بنائیے بچوں کے لیے اللہ کی رضا کے لیے، بچوں کو قیمتی سے اچھا کھانا آپ نے پکایا، قیمتی کپڑا پہنایا، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی اللہ کی رضا کے لیے، اجرت علیہ، اس پر آپ کو ثواب ملے گا۔ حتی ما تجعل فی فم امراتک، یہاں تک کہ آپ جو لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دیں گے اللہ اس لقمے پر بھی آپ کو صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن اسماعیل قال حدثني قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبد اللہ البجلی قال بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ سرکار کے مقدس صحابی حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار کے وصال سے تقریباً 6 ماہ پہلے ایمان لائے، اور اتنے حسین و جمیل صحابی تھے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا میرا عبداللہ، یہ میرا جریر میری امت کا یوسف ہے، اور کافی لمبے تھے کہ کھڑے ہوتے تھے سر اونٹ کے کوہاں تک پہنچ جاتا تھا، اور سرکار ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ تو فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے بیعت کی علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، اللہ کا ہی بیعت کی، نماز قائم رکھنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر۔ مسلمانوں اس حدیث آگے آ رہی ہے، اسی لیے میں وہاں پر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ آپ کوفہ میں موجود تھے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے حاکم تھے، اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے قریبی دوست تھے، آپ وہیں موجود تھے۔ اسی درمیان حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ کوفہ میں حضرت امیر معاویہ خلاف ایک شورش اٹھنے لگی، آپ نے قامت و سرکار کی، آپ سرکار جریر ممبر پر کھڑے ہوئے، فحمد اللہ و اثناء علیہ، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا علیکم بتقوی اللہ وحدہ لا شریک لہ والوقار والسکینہ، تم پر اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنا اور وقار و سکون کے ساتھ رہنا لازم ہے۔ حتیٰ یاتکم امیر، یہاں تک کہ دوسرا کوئی امیر آ جائے، یاتیکم الآن، وہ ابھی آ جائے گا۔ ثم قال، فرمایا استغفروا لامیرکم، اپنے امیر کے لیے اللہ کی بارگاہ معافی چاہو، یعنی مغفرت کی دعا کرو۔ فإنه كان يحب العفو، اس لیے کہ وہ معافی کو پسند فرماتے تھے۔ ثم قال، اما بعد، فرمایا اما بعد فإني أتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قلت، میں نے عرض کیا ابایعک علی الاسلام، یا رسول اللہ اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں جو بیٹھے ہیں ان میں زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی پیر سے مرید ضرور ہوں گے، اکثریت۔ میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ میں بیعت کیوں کر رہا ہوں؟ صرف نعرہ لگانے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے، سنیوں پارٹی بندی کرنے کے لیے؟ نہیں، کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں یہ بیعت کر رہا ہوں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ یا چاہے غوث کا دامن تھامو، چاہے خواجہ کا تھامو، کسی کا تھامو، مقصد سب کا ایک ہے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے۔ کیا کبھی آپ نے یہ سوچا؟ اور حضرت میرا تجربہ تو یہ ہے
معاف فرما دیجیے کہ مجھ سے غلطی ہو جائے کہ جب تک کسی سے مرید نہیں رہتا ہے تو وہ باادب رہتا ہے. حضرت میں سچ عرض کر رہا ہوں جو میرا تجربہ ہے بعض مقامات. جب تک کسی سے مرید نہیں تھا بہت باادب تھا. بریلوی شریف کا احترام کرتا تھا, کچوجا شریف کا احترام کرتا تھا, پھپھوند شریف کا احترام کرتا تھا, صفی پور شریف کا احترام کرتا تھا, ہر پیر کا, ہر عالم کا, ہر مفتی کا احترام کرتا تھا. اور جس دن سے مرید ہوا اسی دن سے دیگر بزرگوں کی بارگاہ کا بے ادب ہو گئے. یہ میں برابر دیکھ رہا ہوں. اے میرے پیارے بھائی, حق تو یہ ہے کہ مرید ہونے کے بعد بھی اور بھی زیادہ با ادب ہو جانا چاہیے, اور بھی مؤدب ہو جانا چاہیے, ہے نا. یہ خالی وہ جو جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا ہے وہی قابل احترام نہیں ہے. ہر سنی شیخ, ہر سنی عالم, ہر سنی پیر قابل احترام ہے میرے بھائی, ہے نا. ہر سنی خانقاہ قابل احترام ہے, تمام اکابر اہل سنت قابل احترام ہیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں جس دن مرید ہوتا ہے تو اپنے پیر کا نعرہ لگاتا ہے, دیگر خانقاہوں کی بارگاہ میں بے ادبی کرتا ہے. میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں, ایسا مرید اپنے شیخ کا سلسلے کا فیض کبھی نہیں پا سکتا ہے, کبھی نہیں پا سکتا ہے. غوث اعظم کی بارگاہ میں بے ادبی کر کے غریب نواز کو کبھی راضی نہیں کر سکتا, اور غریب نواز کی بارگاہ میں بے ادبی کر کے غوث اعظم کو کبھی راضی نہیں کر سکتا. وہ اولیاء اکرام ہیں, وہاں نفس کا مسئلہ نہیں تھا. یا تو نفس ہی نفس ہے میرے بھائی, یہاں نفس ہی نفس ہے. انہوں نے نفس کو مار ڈالا تھا الحمدللہ, اور وہ اس کے مصداق ہو گئے تھے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. الحمدللہ وہ صاحب نفس مطمئنہ تھے, اس لیے الحمدللہ وہ جو کہتے تھے اللہ وہی کرتا تھا, وہی ہو جاتا تھا, اللہ قبول فرماتا تھا. اور آج دیکھیے مرید میاں وہ کافر سے کہتے تھے مسلمان ہو جا, مسلمان ہو جاتا تھا. چلتے راتا بلایا کلمہ پڑھ لیتا تھا. آج کی بات پیر کی بات مرید نہیں مان رہا ہے نا میرے بھائی. یہ ہماری خامی ہے. اگر ہم اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ شاگرد استاد کی بات مانے گا, اور بیٹا باپ کی بات مانے گا, اور مرید پیر کی بات مانے گا. لہذا میری گزارش ہے آپ سبھی حضرات سے اپنی اصلاح کریں. ہاں تو سنیے, فرماتے ہیں نبی کے دربار میں حاضر ہوا اور کیا یا رسول اللہ, میں اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہوں گا. آگے سنیے, فاشارت علیہ والنصح لکل مسلم. تو رسول اللہ نے یہ شرط لگائی, اے جریر ابن عبداللہ سنو, یہ بھی بیعت کرو کہ میں اسلام پر قائم رہوں گا, اور یہ بھی بیعت کرو کہ میں ہر مسلمان کی ہمیشہ خیر خواہی کروں گا. اللہ کے نبی نے یہ شرط لگائی تو انہوں نے عمل بھی کیا. آپ نے ایک خادم کو بھیجا بازار کچھ درہم دے کے گھوڑا لینے کے لیے, اور وہ گھوڑا اس نے خریدا, لے کر آیا. کہا کتنے میں لائے ہو؟ کہا 3 درہم میں. کہا 3 درہم میں؟ یہ تو گھوڑا بڑا اچھا ہے, مارکیٹ میں کی قیمت زیادہ معلوم ہوتی ہے, اور تم 3 درہم میں لے آئے, تم نے ہمارے بھائی کو نقصان پہنچایا. آج کوئی ایسا کرے گا اگر 10,000 کی چیز کوئی مسلمان 5,000 میں بیچ دے, آپ بہت خوش ہو جائیں گے, بڑا اچھا ہوا. کہا نہیں, تمہیں نقصان پہنچایا. کہا چلو میرے ساتھ. گھوڑے کو لیا, خادم کو لیا, اور مالک کے پاس پہنچے. کہا میرے بھائی آپ نے گھوڑا بیچا 3 درہم میں؟ کہا ہاں. کہا کیوں بیچ دیا؟ اس کی مارکیٹ میں قیمتوں زیادہ ہے. کہا مجھے ضرورت تھی, بیچ دیا. آپ نے فرمایا اپنے خادم کو دیا. ایک روایت میں ہے کہ 9 درہم, اور ایک روایت میں ہے کہ 8 درہم, 3 دے چکے تھے. آپ نے 5 یا 6 درہم اور دلوائے, اور ارشاد فرمایا میں نے اپنے نبی کے ہاتھ پر یہ بیعت کی ہے کہ مسلمان کی ہمیشہ خیر خواہی کروں گا. اے میرے پیارے محترم, ہم لوگ بھی آپس میں خیر خواہی کریں, آپ سب خیر خواہی کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت یہ شرط لگا. میں تو کہتا ہوں اللہ توفیق دے تو آج کے پیران طریقت کو بھی اپنے مریدین سے بیعت کے وقت یہ شرط لگانا چاہیے, اس کی حاجت ہے. آج جب بیعت کریں تو یہ شرط لگائیں کہ یہ شرط کرو میرے پاس کہ تم اپنی زبان سے, اپنے کردار سے کبھی مسلمان کی بدخواہی نہیں کرو گے. یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے. پڑھیے درود شریف سرکار کا. اور آپ نے اس کے بعد فرمایا فبایعتہ, تو میں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی اس بات پر, برب ھذا المسجد انی لناصح لکم, اور اس مسجد کے رب کی قسم
میں تم سب کی خیر خواہی کر رہا ہوں۔ جو وہاں حاضرین تھے شورش میں فساد میں مبتلا ہونے جا رہے تھے، حضرت امیر معاویہ کے خلاف قدم اٹھانے جا رہے تھے، فرمایا پریشان مت ہو، اور میں جو تمہیں تعلیم دے رہا ہوں اسے برا مت مانو، میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں اور تمہیں گناہوں سے بچا کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا چاہے۔ پڑھیے درود شریف سرکار وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام یا سیدی یا شفیعی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں بہت بڑا مجمع ہے اور اہل ایمان کا مجمع ہے، اللہ اس پر ہمیں آپ سب کو قائم رکھے۔ ابھی قیام گاہ پر سراج الفقہاء حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ دامہ ظلہ العالی صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ مبارک پور واسطہ شعبہ افتاء جامعہ اشرفیہ مبارک پور، حضرت الحمدللہ ہماری جماعت کے ایک بڑے مقتدر عالم دین ہیں، ان سے کچھ دیر کافی دیر تک گفتگو رہی تو جہاں دیگر خرابیوں نے جنم لیا ہے وہی یہ خرابی یہ بھی آج جنم لے رہی ہے کہ آج کچھ لوگوں نے عوام کو خوش کرنے کے لیے یا کسی مقصد سے اپنی زبان سے حق بولنا بند کر دیا ہے۔ عقائد کے معاملات آتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کسی کی بدعقیدگی بیان مت کرو، ایسا نہ کوئی لوگ یہاں پر ناراض ہو جائیں۔ حالانکہ میرے بھائی یہ دور بہت نازک ہے، سنیت بہت خطرے میں ہے۔ میں اپنے علاقے میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں دیابنا وہابیہ کی جماعتوں کے قدم نہیں پہنچنے جا پاتے تھے، آج وہاں باقاعدہ ان کی ادارے قائم ہیں، ان کی تبلیغی جماعتیں باقاعدہ ٹہل رہی ہیں، اور ہم صرف نعرہ لگا کر اپنا دل بہلا رہے ہیں کہ ہماری جماعت بہت بڑی۔ یہ ہماری بہت بڑی خامیاں ہیں۔ ہماری کوشش مشترکہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو بدعقیدگی سے بچائیں۔ اور میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ بتائیے آپ نے عوام کو بدعقیدگی سے بچانے کے لیے کیا کیا ہے، یا ان کی عملی زندگی کے لیے ہماری جماعت نے کیا کیا؟ ہاں الحمدللہ رب العالمین، جب سے یہ تحریکیں وجود میں آئی ہیں، اللہ جانے والا میرا چونکہ اللہ نے ایک دینی مزاج عطا کیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے۔ اور جب میں پہلی مرتبہ حاضر آیا تھا، یہ میرے عزیز گرامی حضرت علامہ مولانا غلام محبوب صاحب چشتی اظہری موجود ہیں، اور حضرت علامہ مولانا صدام حسین صاحب تشریف رکھتے، میں تذکرہ کر رہا تھا کہ حضرت کی خدمات سے مجھے بے پناہ خوشی ہوئی۔ اللہ کا فضل ہے، ایک بڑا کارنامہ ہے حضرت کا، بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دیکھیے آپ یہ کہتے رہیں کہ آپ دیوبندیوں سے بچیے، دیوبندیوں سے بچیے، ان سے دور رہیے، دور رہیے، کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ وہ کہتے ہیں ان کے لیے پہلے آپ کو کوئی بدل پیش کرنا پڑے گا، بھائی ان کی اصلاح کا کوئی ذریعہ تو ہو، ان کی اصلاح عقائد اصلاح اعمال کی کریں بھی۔ الحمدللہ یہ سنی دعوت اسلامی ایک بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہے، جیسے ہمارے عقائد کی اصلاح بھی ہو رہی ہے اور ہمارے اعمال کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، اور ہماری جماعت کے تمام علماء اور مشائخ کو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ مثلا ایک بڑا افسوسناک سانحہ ہے کہ اجمیر شریف میں دیابنا وہابیہ کا جلسہ ہو گیا، وہاں ان کی بہت بڑی کانفرنس ہو گئی اور ہماری جماعت کے ذمہ داروں نے کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ یہ سانحہ ہے، یہ میرے دل کا، اور ہم لوگ چھوٹے موٹے آدمی ہیں، ہم اگر زبان سے چلاتی بھی رہیں تو جلدی سنتا ہے کون؟ اور اگر ہماری جماعت کے ذمہ دار جس وقت اعلان ہوا تھا اسی وقت سے اگر مشترکہ کوشش شروع ہو جاتی تو شاید کہ یہ کینسل ہو گیا ہوتا۔ یہ ہمارے مفتی شمس الدین صاحب بیٹھے مکرانوی، کچھ ذمہ داری ان کے اوپر بھی ہے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ذرا اس پر توجہ دینے کی کوشش کریں اور لوگوں کو محبت سے ان کے گندے عقائد سمجھا کر اور اعمال کی تعلیم دے کر بچانے کی کوشش کریں۔ صرف آپ کافر کافری چلاتے رہیں، کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے، جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈھکیل دو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ صرف آپ مرتد ہونے کا حکام ہی جاری کریں اور ان کی اصلاح نہ کریں تو کام نہیں چلے گا۔ آپ ان کے عقائد کی اصلاح بھی کیجئے، ان کو آپ تبلیغی جماعت کا بدل پیش کیجئے، ان کے اعمال کی اصلاح کیجئے۔ تو مجھے امید ہے الحمدللہ، میرا ایمان ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، اہل سنت کے سوا دنیا میں کوئی حق پر نہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ اور جب محبت سے آپ رسول اللہ کا پیغام دیں گے اور اعمال و عقائد کی اصلاح کی بات کریں گے تو انشاءاللہ قوم آپ کی بات ضرور قبول کرے گی۔ اب میں ایک حدیث یہاں اس کو پڑھے دیتا ہوں کیونکہ یہ عقیدے سے متعلق ہے، آپ درود شریف پڑھیں سرکار بات۔
ان اسماء قالت اتیت عائشہ وہی تصلی، حضرت اسماء سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور ام المومنین سرکار عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سگی بہن ہیں۔ آپ حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہوئی ملاقات کے لیے، وہی تصلی، حضرت عائشہ نماز ادا فرما رہی تھیں۔ فقلت، میں نے کہا ما شأن الناس، یہ اللہ کے نبی سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ بھی کھڑے تھے، حضرت عائشہ بھی کھڑی ہوئی تھی، تو پانچوں نمازوں میں سے کسی وقت تھا نہیں، تو آپ کو دیکھ کر تعجب ہوا یہ اچانک نماز کیسے ہو رہی ہے؟ تو فرمایا بھائی لوگوں کیا حل ہے؟ تو فاشارت الی السماء، تو آپ نے سر سے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا، آسمان کو دیکھو، یعنی سورج گہن کی نماز ہو رہی ہے۔ اس سے فقہاء نے ایک مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر حالت نماز میں سر سے کوئی اشارہ کر دے گا تو نماز فاسد نہیں ہے۔ آپ نے اشارہ فرما دیا، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ، تو لوگ کھڑے ہوئے تھے، فقال سبحان اللہ، قلت آیت، ان کا سبحان اللہ، تو میں نے کہا یہ کسی چیز کی نشانی ہے؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهَا، تو پھر سر سے اشارہ کیا، کہا ہاں۔ فرماتی فقمت، تو میں بھی کھڑی ہوگی پڑھنے لگی، حتیٰ علانی غشیو، یہاں تک کہ گرمی کی شدت تھی تو مجھ پر بے ہوشی جیسی طاری ہو گئی۔ فجعلت اصب علی راس الماء، تو میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ فحمد اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سرکار نماز سے فارغ ہوئے، اپنے رب کی حمد و ثنا کی، حمد اللہ واثنى علیہ، ثم قال، پھر فرمایا ما من شيء لم اكن اريده الا رايته في مقامي هذا حتى الجنة والنار۔ میرے سرکار نے فرمایا ما من شيء لم اكن اريده، میں نے ابھی تک جو نہ دیکھا تھا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ علم ما کان وما یکون کے لیے دلیل بین ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ہر شے کا علم عطا فرما دیا ہے، ابتدا سے لے کے قیامت تک سارے علوم اللہ نے عطا فرما دیے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے یہ اجتماع سنی دعوت اسلامی کا بمبئی میں آزاد میدان میں ہو رہا ہے، رسول اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نظر رحمت یقیناً ہم سب پر پڑ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ما من شيء لم اكن اريده الا رايته في مقامي هذا، میں نے ابھی تک جو نہ دیکھا تھا اس مقام پر میں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ میں نے یہیں کھڑے کھڑے جنت بھی دیکھ لی اور جہنم بھی دیکھ لی۔ نہ معلوم یہ بخاری چلانے والوں کو بخاری کی حدیث کیوں نہیں ملنے پاتی میرے بھائی، ہے نا؟ بخاری پڑھاتے پڑھاتے پوری زندگی گزر گئی، لیکن وہ شعر تو بہت پرانا ہے، یاد آپ کو رکھنا ہی پڑے گا کہ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، ہے نا؟ ایک بات دوسری پڑھیے سرکار بات صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا سبحان اللہ بھی تو کیا اب وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ اچھا تو میں ایک حدیث آپ سن لیجیے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال ابرنا مالک عن صالح بن کیسان عن عروہ ابن زبیر عن عائشہ ام المؤمنین قالت فرض اللہ الصلاۃ حین فرضها رکعتین فی الحضر والسفر فاقرت صلاۃ السفر وزید فی صلاۃ الحضر۔ یہ بخاری شریف ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 51 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں جب اللہ نے نبی پر نماز فرض کی، اللہ کے نبی جب شب معراج تشریف لے گئے اور اللہ نے نبی پر نماز فرض کی تو 2 رکعات فرض کی، ظہر میں 2 رکعات، عصر میں 2 رکعات، عشاء میں 2 رکعات، یہ 4 رکعتیں ہیں، اللہ نے 2 فرض کی۔ جب نبی پر اللہ نے نماز فرض کی تو 2 رکعت نماز فرض کی، پھر یہ 4 کیسی ہو گئی؟ اب اللہ کے نبی کی عظمت کو دیکھیے،
اللہ نے ظہر میں، عصر میں، عشاء میں دو دو فرض کی تھی اور دو رسول اللہ نے اپنی حدیث سے فرض کر دی. جو بخاری ہے سامنے، وہ جو 4 رکعت نماز پڑھتے ہو اس میں 2 اللہ نے فرض کی ہیں اور 2 رسول اللہ نے فرض کیے ہیں. یہ لوگوں کو یاد نہیں ہے. انہوں نے لکھ دیا کہ حالت نماز میں نبی کا خیال آنا ایسا ہے معاذ اللہ رب العالمین. یا جس نبی کی فرض کی ہوئی نماز پڑھو گے اس کا یاد نہیں آئے گا، پھر کس کی یاد آئے گی میرے بھائی؟ اس کی یاد نہیں آئے گی تو پھر کس کی یاد آئے گی؟ اور بات میں تام کر رہا ہوں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں. نماز میں الحمدللہ ہم بھی 2 سجدے کرتے ہیں، آپ بھی 2 سجدے کرتے ہیں، لیکن یہ علماء تشریف فرما ہے. قرآن نے فرمایا وَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو سجدہ کرو. تو وَرْكَعُوا سے رکوع فرض ہوا اور وَاسْجُدُوا سے سجدہ فرض ہوا. تو یہ رکوع ایک ہی رہا، سجدے 2 کیسے ہو گئے؟ یہ خادم پوری ذمہ داری سے کر رہا ہے باوقار علماء کی موجودگی میں. دنیا کا کوئی محدث، مجتہد اور امام، عالم، مفتی نہیں دکھا سکتا کہ اللہ نے کہیں پر بھی قرآن میں 2 سجدے کرنے کا حکم دیا ہو. اگر رکوع ایک ہے تو سجدہ بھی ایک ہے. قرآن سے ایک سجدہ فرض، 2 کیسے ہو گئے؟ ایک سجدہ اللہ نے وَاسْجُدُوا سے قرآن کی آیت سے فرض کیا ہے اور ایک سجدہ رسول اللہ نے اپنی حدیث سے فرض کیا ہے. یہ ہے میرے آقا، جو اللہ کہہ دے وہ بھی فرض ہو جائے اور جو رسول اللہ کہہ دے وہ بھی فرض ہو جائے. اے مسلمانوں، میں اپنی گفتگو تام کر رہا ہوں اور آپ حضرات کی خدمات میں بڑی محبت سے، اگرچہ میں 2-4 حدیثیں اور ابھی پڑھنے کے ارادے میں تھا لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے. پڑھیے تو رشید سر کہا تھا ایک حدیث سر پڑھے ایک حدیث. یہ بمبئی ہے. ایک مرتبہ یہ بمبئی سے نوجوان پہنچا ہو رہی، کہہ رہا تھا کہ وسیلہ کوئی بخاری میں دکھا دے. تو میں نے اس کو ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مدرسین کو لگا کے سب حوالے نکلوا کے سنائے کہ نہیں بخاری میں دکھائیے. تو پھر میں نے بخاری کھولی اور یہ ابواب الاستسقاء کھولا. پھر جب میں نے اس کو پڑھا تو یہاں بمبئی میں کسی غیر مقلد عالم سے پھونک کر بات کر رہا، ارے صاحب یہ تو بخاری میں دکھا رہے ہیں. اب جب جواب نہیں دینے پا تو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے بھائی جو ہم نے دیکھی تھی وہ چھوٹی سی بخاری تھی، یہ بہت بڑی بخاری ہے. تو میں نے کہا یہ بہت بڑا جاہل معلوم ہوتا ہے، یہ بخاری کے الفاظ پڑھنا نہیں جانتا ہے. تو آج یہ وہابیہ وغیرہ بہت ادھم مچائے ہیں 3 طلاق کے مسئلے میں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے یہ 3 طلاق کا مسئلہ ہندوستان میں جو آیا ہے یہ وہابیوں کی دین ہے. وہابیوں نے اس مسئلے کو یہاں پر اٹھایا ہے اور ان وقتوں کی بنیاد پر آج غیروں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملا ہے. نہ انہوں نے ہندوستان میں اس غلط مسئلے کو رائج کرنے کی کوشش کی ہوتی اور نہ یہ مودی پھودی کو کسی کو موقع ملنے پاتا. یہ ساری ذمہ داری نہیں وہابیوں پر ہے. اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں اسلام کو بدنامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آتنکواد سے تعبیر کیا جا رہا ہے، فتنہ کرنے والا کہا جا رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہیں بھی اہل سنت ایسے کاموں میں کہیں پر شریک نہیں ہے. اور یہ جتنی بدنامی ہاتھ آ رہی ہے یہ سب دیابنا وہابیہ کے ذریعے آ رہی ہے. اور اس کی دلیل ایک یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اگر حکومت نے چھاپا ڈالا ہے تو دیوبند میں ڈالا ہے، بریلی شریف میں نہیں ڈالا ہے، نہیں ڈالا ہے. پھپھون شریف نہیں گئے، کچوجا شریف نہیں گئے، صفی پور شریف نہیں گئے، وہاں گئے. تو پوری دنیا کے اندر آج اسلام کو جن بدنامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ انہی کی دین ہے. اگر اسلام کی حفاظت چاہتے ہو تو ان سے دور ہو جاؤ. آج ایک اور کانفرنس ہوگی، تحفظ ختم نبوت کانفرنس، اور ختم نبوت کے سلسلے میں سارا کام جو کیا وہ قاسم نانوتوی نے کیا. اب وہی یہ کانفرنس بھی کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کی تم کو ضرورت نہیں ہے. قرآن نے فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو یہ ایک حدیث میں پڑھ رہا ہوں، یہ بس میری آخری حدیث ہے چونکہ میں محسوس کر رہا ہوں دستار بندی بھی ہونی ہے، اس کے علاوہ اور بھی کام ہے. ایک بار اور درود شریف پڑھیے.
حدثنا محمد قال حدثنا ابو زمرة نصر بن عیاض قال حدثنا شریک بن عبد اللہ ابن ابی نمیر انہ سمع انس بن مالک یذکر ان رجلا دخل یوم الجمعۃ من باب کان وجاہ المنبر ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب۔ حضرت انس بن مالک سے سنا کہ ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد نبی میں داخل ہوا، اس دروازے سے جو دروازہ رسول اللہ کے منبر شریف کے سامنے تھا، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے مسجد نبوی میں خطبہ عنایت فرما رہے تھے۔ فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھا، کھڑے کھڑے آگے بڑھا، فقال اور بولا یا رسول اللہ ہلاکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ ان یغیثنا۔ قال فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، سوکھا پڑ گیا تھا، قحط پڑ گیا تھا، مخلوق خدا پریشان تھی، تو وہ آگے بڑھا اور کیا یا رسول اللہ سارا مال ہلاک ہو رہا ہے، راستے منقطع ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا فرما دیجئے، اللہ ہم کو سیراب فرما دے، اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ تو راوی کہتے ہیں فارفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، تو رسول اللہ نے حالت خطبہ میں دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لیا۔ اب ان غیر مقلدوں کو سننا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا سنت نہیں ہے، یہ صراحت کے ساتھ بولوں گا۔ فارفع رسول اللہ یدہ، تو سرکار نے دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، سبحان اللہ، فقال اور عرض کی اللہم اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا، اے اللہ ہمیں سیراب فرما دے، اے اللہ ہمیں سیراب فرما دے، اے اللہ ہمیں سیراب فرما دے، یعنی اے اللہ بارش عطا فرما دے۔ قال انس، حضرت انس فرماتے ہیں فلا واللہ ما نرى فی السماء من سحاب ولا قزعة ولا شیئا ولا بیننا وبینا صلء من بیت ولا دار، کہ خدا کی قسم ہم آسمان میں بادل کا کوئی ٹکڑا کوئی چیز کچھ بھی نہیں دیکھ رہے، ایک دم بادل صاف شفاف تھا، بدلی بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور کسی گھر کے درمیان اور سلا پہاڑی کے درمیان کوئی گھر بھی نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے صاف بادل نظر نہ آ رہا ہو۔ قال فرماتے ہیں فطلعت من ورائہ سحابۃ من الترس، تو پیچھے سے ڈھال کی طرح سا ایک دم بادل اٹھا، جب آسمان فلما توسطت السماء، آسمان کی بیچ میں پہنچا، انتشرت تو پھیل گیا، ثم امطرت، پھر وہ بارش کرنے لگا، برسنے لگا۔ فقال فاللہ رأینا الشمس سبتن، فرماتے ما رأینا، میں نے 7 دن تک یا 6 دن تک کیا ہے بادل نہیں دیکھا، وہ آسمان نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا، پورا ہفتہ برستا رہا، جمعے کو برسنا شروع ہوا اور برستا ہی رہا، یہاں تک کہ پھر جمعہ آ گیا۔ جب سرکار منبر پر کھڑے ہوئے، پھر اسی دروازے سے آنے والے جمعے میں دوسرا وہ شخص کھڑا ہوا، ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول اللہ قائم یخطب، اور اللہ کے نبی کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ پھر وہ کھڑے ہو کر متوجہ ہوا، آگے بڑھا، عرض کیا یا رسول اللہ ہلاکت الاموال، مال ہلاک ہو رہا ہے، راستے ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں، فادعوا اللہ ان یمسکھا، یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ بارش روک لے۔ پھر سرکار نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیا اور سرکار نے ارشاد فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آس پاس برسے، ہم پر نہ برسے، آس پاس برسے اور ہم پر نہ برسے۔ تو فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب منبر سے اترے تو سرکار کے داڑھی شریف پر پانی کے قطرات گر رہے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، صحابہ کو بارش کروانا تھی تو نبی کے دربار میں آئے، اور رکوانا تھی تو نبی کے دربار میں آئے، ہے نا۔ اور اسی حدیث میں ایک 2 سطر ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا اور قحط پڑ گیا، تو آپ نے اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کو پکڑ لیا، اور حضرت حمزہ کو پکڑنے کے بعد عرض کیا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بام نبینا،
اے اللہ ہم تیرے نبی کو وسیلہ بناتے تھے تو بارش عطا فرما دیتا تھا، آج تیرے محبوب کے چچا کو وسیلہ بنا رہے ہیں، بارش عطا فرما دے۔ یہاں دیکھو، نبی کو وسیلہ بنانا اور نبی کے غلاموں کو وسیلہ بنانا یہ صحابہ کی سنت ہے، عمر فاروق اعظم کی سنت ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، یہ حضرت عمر کا طریقہ تھا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی کی وصال کے بعد بھی رسول اللہ کا وسیلہ بنایا گیا ہے۔ متعدد حدیث اس سلسلے میں موجود ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کے بعد آئے، کہا جاؤ تو عمر کے پاس جاؤ، عمر کے پاس آئے اور عمر نے فرمایا کہ جاؤ نبی کی قبر پر لے جاؤ، وہ قبر پر حاضر ہوئے۔ تو نبی کے وصال کے بعد بھی صحابہ نبی کی قبر پر حاضر ہو کر نبی کو وسیلہ بناتے رہے، لیکن حضرت عمر نے حضرت عباس کو وسیلہ بنا کر یہ بتایا کہ صرف نبی ہی کو نہیں بلکہ نبی کے صدقے میں نبی کے متعلقین کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے میرے بھائی۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، یہ چند حدیثیں میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس اجتماع کو قبول فرمائے، اور ہمارے امیر سنت دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا محمد شاکر صاحب دامت ظلہ العالی، ہماری جماعت کے تمام علماء، تمام مومنین مومنات کے عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے اور آپ سے وہ کام لے جس سے اللہ راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو، اور ہمارے ان عزیز طلباء کو اپنی ساری زندگی اپنے علم کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہمارے دل منور ہو گئے، آنکھیں نم ہوئیں، اور عشق رسول سے ہمارا سینہ مدینہ بن گیا جب ہم نے حضرت علامہ مفتی انفاس الحسن صاحب سے درس بخاری شریف سنا۔ ان طلباء کے وجود کی برکتیں اس مجمع پر بھی جاری ہو گئیں کہ ہم کہاں اور درس بخاری شریف کہاں، یہ تو مدارس میں، جامعہ میں، ان جگہوں پر یہ سارے دروس ہوتے ہیں، لیکن یہ اجتماع کی برکت دیکھیے کہ ایسے مفتیان اکرام یہاں تشریف لاتے ہیں اور علماء کا درس ہم کو سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ علم ہمیں ملتا ہے جو عام جگہوں پر ہم نہیں پاتے۔ ہم میں سے کتنے ایسے تھے جن کو یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 رکعتیں فرض فرمائی تھیں اور 2 میرے مصطفیٰ نے فرض فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے مہینہ سفر المظفر کا 25 سفر المظفر آ رہی ہے، اسے اعلیٰ حضرت ہم مناتے رہیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو سرکار کے دیوانوں، فارغین کے نام میں اناؤنس کروں گا، لیکن پہلے یہ بھی بتاؤں گا کہ الحمدللہ اس سال پہلی مرتبہ 3 مفتیان کرام یہ شرف حاصل کر رہے ہیں کہ وہ مفتی ہونے کی سند یہاں علماء کرام سے حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے سنی دعوت اسلامی کے جامعہ ہیرا وہاں پولی وہاں سے فارغ ہیں الحمدللہ۔